معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابوالاسر حفیظ جالندری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب پنجم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فتنہ قوم یہود۔ مزدور اور سود خوار بیچارہ محنتی مزدور دن بھر کام کرتا ہے، دماغ و جسم کو وقفے غم و آلام کرتا ہے، سکت باقی نہیں ہے پیٹ بھر روٹی نہ کھانے سے، کمر دوہری ہوئی جاتی ہے پہ ہم بوجھ اٹھانے سے، اسے مد نظر ہے کچھ بڑھاپے کا سہارا بھی، یہ کرنا چاہتا ہے بال بچوں کا گزارا بھی، نہ تن ڈھکتا ہے پورا اور نہ پورا پیٹ بھرتا ہے، اسی صورت سے بیچارہ مسلسل کام کرتا ہے، کبھی موسم مخالف ہے مشقت ہو نہیں سکتی، کبھی بیمار ہو جاتا ہے محنت ہو نہیں سکتی، غریبی مفلسی پر ایک عذاب زندگی طاری، کبھی بیوی کی بیماری کبھی بچوں کی بیماری، بہت ہی بے کس و مجبور ہے مزدور کی دنیا، طمانینت سے کتنی دور ہے مزدور کی دنیا، بسا اوقات بیچارے کو مزدوری نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہے کم ملتی ہے پوری نہیں ملتی، بشر کے ساتھ رہتے ہیں غمی شادی کے دھندے بھی، رواج و رسم قومی کے لگے لپٹے ہیں پھندے بھی، رواج و رسم قومی کے لگے لپٹے ہیں پھندے بھی، وجود مفلسی پر جب کبھی یہ بار پڑتا ہے تو انسان اپنے پیروں قرض کی دلدل میں گڑتا ہے،
रवाज अच्छी नहीं अशराफ की रस्में, मगर क्या मर्गो बीमारी भी है इंसान के बस में। कहाँ है जान शीरीं को मफर दर्दो अलालत से, पनाहें ढूंढती है जिंदगी मखदूश हालत से। बुढ़ापा जिम्मेदारी के तहाइफ साथ लाता है, अगर जिंदा रहे इंसान बुढ़ापा आ ही जाता है। गवाह मफलूज हो जाते हैं, यारी छोड़ देते हैं, ये सच्चे दोस्त रस्मों दोस्तदारी तोड़ देते हैं। साहूकार का दखलो अमल, बसा औकात बीमारी, ये मजबूरी ये माजूरी, ज़ईफ़ इंसान कर सकता नहीं कोई भी मजदूरी। उन्हीं औकात में शैतान साहूकार आता है, गरीब इंसान को बेबस देख कर कब्जे में लाता है। नजर आते ही भूख एहतियाज अल्लाह के बंदों में, नजर आते ही भूख और एहतियाज अल्लाह के बंदों में। जकड़ लेता है पीला सांप जहरीली कमंदों में, सरायत कर गया एक बार जब हस्ती में जहर उसका, तो फिर कब्जा है गोया बस्ती बस्ती शहर शहर उसका। हुआ दखलो अमल जब इस अदुए दीनो ईमा का, तबाही के सिवा चारा नहीं फिर कोई इंसान का। सूद दर सूद का फेर, दरूने जिंदगी ये बदमाश इस तरह आता है, दिले गफलत ज़दा में जिस तरह शैतान समाता है। ये हल्का सूद है सेहत का सदका कुछ नहीं क्या है, यही जालिम का फंदा है यही काफिर का धोखा है। ये हल्का सूद है वो जहर बहरे नौए इंसानी, इबारत जिससे बेकौमी हलाकत और वीरानी। ये हल्का सूद है रेवड़ियों का फेर असबाबो इल्लत में, गिराता है यही नौए बशर को कारे जिल्लत में। ये हमदर्दी का कातिल है ये दुश्मन है अखुवत का, यही बाइस है शख्सी इक़्तिदारो ज़ोरो क़ुव्वत का। यही आला है इंसानी लहू से पेट भरने का, ज़रिया है यही तो बदमाशों के उभरने का। ये हल्का सूद जालिम ही निज़ाम ऐसा बनाता है कि जिससे आदमी शैतान के पंजे में आता है। शरफ जिस कौम ने पाया महाजन की असामी का, है पट्टा उसकी गर्दन में गुलामी दर गुलामी का। जहाँ एक मर्तबा इंसान उसके बीज में आया, जहाँ एक मर्तबा इंसान उसके पेच में आया,
پھر اس کی 7 پشتوں میں نہ عزت ہے نہ سرمایہ، ذرا بھی دخل ہے جس سرزمیں پر سود خوروں کا، مرقع ہے وہیں انسان ذلت اور خواری کا۔ مدینے کے یہود اور سود خواری لازم و مظلوم ہوتی ہے۔ یہود اور سود خواری لازم و ملزوم ہوتی ہے، جہاں یہ ہو طمانینت وہاں معدوم ہوتی ہے۔ مدینے کے یہودی بدترین تھے اس زمانے میں، دغا بازی میں، حرب و خدعوں میں، ہیلے بہانے میں، یہ مزدوروں سے محنت کی کمائی موس لیتے تھے، لہو کا قطرہ قطرہ جونک بن کر چوس لیتے تھے، یہ مقروضوں کے بچوں بیویوں کو رہن رکھتے تھے، یہ محتاجوں کا خون آبرو ہر لحظہ چکھتے تھے، یہ محتاجوں کا خون آبرو ہر لحظہ چکھتے تھے۔ ہے بدکاری بھی شاید لازمہ سرمایہ داری کا، نمونہ تھے یہودان عرب اس بدشعاری کا، اگرچہ سنگساری تھی سزائے جرم بدکاری، مگر سرمایہ داروں پر نہ ہوتی تھی یہ حد جاری، غریبوں کو تو ملتی تھی سزائے بے گناہی کی، انہی کا حصہ تھی بے عزتی بھی اور تباہی بھی، مگر زوردار کا ہر جرم گویا کارنامہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں مختار نامہ تھا، عصائے موسوی تاویل اور تحریف کا مارا، در دولت پہ سجدہ ریز تھا قانون بیچارہ، قبائل عرب کی سیاسیات اور یہود بچھا رکھا تھا جال ایسا نظام سود خواری نے کہ دنیا سے کنارہ کر لیا تھا غم گساری نے، تمنائے حصول قوت شخصی کے دیوانے، مفاد عام و مشترکہ سے ہو جاتے ہیں بیگانے، یہودی قوم سرمایہ کی طاقت سے قبائل میں، یہودی قوم سرمایہ کی طاقت سے قبائل میں مہیا کر چکی تھی پختگی زر کے وسائل میں، قبائل کے بڑے سردار ان سے ساز رکھتے تھے کہ یہ سب قوت شخصی کی حرص و آڑ رکھتے تھے، نمود ذات میں سامان جنگی کی ضرورت میں، یہودی ان کے ساہوکار تھے ہر ایک صورت میں، قبائل کی رقابت کو بڑھانا جانتے تھے یہ، مدد دے کر نئے فتنے جگانا جانتے تھے یہ، وقار علم و مذہب سے بھی اکثر کام لیتے تھے، خدا کا اور کلیم اللہ کا بھی نام لیتے تھے، یہود اسلام کے دشمن تھے،
یہود اسلام کے دشمن تھے لیکن دشمنی کیوں تھی؟ اسی گلزار پر ان کی یہ شعلہ افغانی کیوں تھی؟ مدینے میں بھی رہتے تھے یہود اور کچھ تھے خیبر میں، مگر پھیلا ہوا ایک جال تھا ان کا عرب بھر میں۔ بچھا رکھا تھا دامِ قرض قیادی کے ہیلوں سے، یہ دولت لوٹتے تھے اوس و خروج کے قبیلوں سے۔ یہ ساہوکار تھے گھر گھر میں قائم تھے رسوخ ان کا۔ یہ ساہوکار تھے گھر گھر میں قائم تھا رسوخ ان کا، کہ منہ تکتے تھے اپنی ہر ضرورت پر شیوخ ان کا۔ ادھر قانون اسلامی تھا دشمن سود خوری کا، مٹانا چاہتا تھا نام ہی سرمایہ داری کا۔ یہود اس کو کسی صورت گوارا کر نہ سکتے تھے، مسلمانوں سے کوئی بھائی چارہ کر نہ سکتے تھے۔ یہ دھنا سیٹھ ساہوکار صراف اور بیوپاری نہ کرتے کس طرح سرمایہ داری کی طرفداری۔ بظاہر گانٹھتے تھے یہ مسلمانوں سے یارانہ، بباطن چل رہے تھے ہر طرف چالیں حریفانہ۔ اسلام کے خلاف ریشہ دانیاں، تملک آشنائی سود خوری ہی کے فندے تھے۔ کہاں کی دوستی یہ طمع ذاتی ہی کے بندے تھے۔ رسول پاک ان لوگوں کو سمجھاتے تھے نرمی سے، مگر یہ قوم پیش آتی تھی گستاخی سے گرمی سے۔ فساد و فتنہ سے معمور تھا ان کا رگ و ریشہ، دغا دیتے تھے ہر ایک مرحلے پر یہ دغا پیشہ۔ نظر آتا تھا ان کو یار آور نخل اسلامی، نظر آتا تھا ان کو بار آور نخل اسلامی، تو ہوتا تھا انہیں اپنے لیے احساس ناکامی۔ ہوا تھا بعد فتح بدر آتش زا حسد ان کا، احد کے بعد ابھرا اور بھی اب حال بد ان کا۔ احد کی ضرب کھا کر بھی مسلمان سخت جاں نکلے، یہ صدمہ سہ گئے ثابت قدم، یہ صدمہ سہ گئے ثابت قدم رہے اور کامراں نکلے۔ پڑی ضرب معونہ اور افتاد رجی ان پر، نظر آئی بظاہر تنگ دنیا وسیع ان پر۔ یہود کی ہر کوشش ناکام، مسلمان پھولتے پھلتے چلے جاتے تھے دنیا میں، کہ راہ راست پر چلتے چلے جاتے تھے دنیا میں۔ یہودوں نے بسا اوقات طرح جنگ بھی ڈالی، ہمیشہ منہ کی کھائی یعنی وار ان کا گیا خالی، ہمیشہ منہ کی کھائی یعنی وار ان کا گیا خالی۔ غریبوں اور مزدوروں کی قوت بڑھتی جاتی تھی، نظر آیا کہ یثرب میں اخوت بڑھتی جاتی تھی۔ قیام دین بیضا ہے
مخالف سود خواری کا، مدار اس سود خواری ہی پہ ہے سرمایہ داری کا۔ انہیں اس قوت اسلام سے خطرہ نظر آیا کہ تھی مزدور کی محنت ہی ان لوگوں کا سرمایہ۔ یہود کی غضبناکی۔ یہ سمجھے ٹوٹ جائیں گے ہمارے مکر کے پھندے، اگر آزاد ہو جائیں گے یہ اللہ کے بندے۔ اگر اسلام نے مزدور کی یوں پاسداری کی، اکھڑ جائے گی دنیا سے ہوا سرمایہ داری کی۔ ہے اس سرمایہ داری ہی سے اپنا بھی وجود آخر، ہے اس سرمایہ داری ہی سے اپنا بھی وجود آخر۔ یہی جاتی رہی تو کیا رہی قوم یہود آخر۔ یہ چرچا سود لینے اور دینے کی مناہی کا، یہودی قوم کو پیغام دیتا ہے تباہی کا۔ یہودی قوم کیا ہے ہم بھی دنیا کو بتا دیں گے، عرب سے مذہب اسلام کا جھگڑا چکا دیں گے۔ ناقابل اصلاح قوم۔ جناب رحمت للعالمین نے فرط رحمت سے روا رکھا کرم ہی حضرت موسیٰ کی امت سے، مگر تھی ان دنوں قوم یہود اخلاق سے عاری۔ نشہ تھا دولت و طاقت کا ہر ایک فرد پر طاری، فریضہ تھا رسول اللہ کا تبلیغ دین کرنا، خیال و فعل کی پاکیزگی کو دل نشیں کرنا۔ مگر یہ اہل زر نازاں تھے سفلی زور طاقت پر، دنایت پیشہ تھے قائم رہے اپنی حماقت پر۔ نوازا پہ بے پہ حضرت نے احسانات سے ان کو، بحسن خلق روکا ان بری عادات سے ان کو۔ مگر یہ قوم پختہ ہو چکی تھی خام کاری میں، بڑھی جاتی تھی اپنی بدشکالی بدشعاری میں۔ مدینے میں یہودی قوم کے جتنے قبائل تھے، بڑی سختی سے امن و صلح کے رستے میں حائل تھے۔ بظاہر ملتے جلتے تھے، بظاہر عہد و پیما تھا، بباطن ہر قدم پر ہاتھ ان کا فتنہ ساما تھا۔ بباطن ہر قدم پر ہاتھ ان کا فتنہ ساما تھا۔ یہود کی طرف سے انتہائی اشتعال پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل۔ شبانہ روز دارالامن میں فتنہ فساد ان کا، منافق سے مدودت اور مومن سے عناد ان کا۔ نبی کے حق میں ان کی بد کلامی اور بدخواہی، عوام الناس میں ان کی بدآموزی اور بدراہی، مسلسل دشمنان دین حق سے سازشیں ان کی۔ مسلمان قتل ہوتے ہوں تو اس پر نازشیں ان کی، رسول اللہ ان پر رحم فرماتے رہے برسوں، یہود اطوار بد سے رنج پہنچاتے رہے برسوں۔ یہودی گامزن تھے شاہراہ کینہ کاری پر، بنا اسلام کی قائم تھی لیکن بردباری پر۔ یہ بد فطرت بھی تھے
गुस्ताख भी और दुश्मने जां भी, ये मोहसिन कश भी थे, ऐसा फरामोशी पे नाजा भी नहीं था काबिले इस्लाह काल उनका, न हाल उनका हदे बर्दाश्त से बाहर था तानो इश्तिहाल उनका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नाकाम साजिशें। रमक भर आदमियत भी यहूदों में अगर होती, तो ये कौम अज सरे नौ जिंदगी से बहरावर होती। मगर जो कौम हिरसे ज़र से कातिल हो रसूलों की, वो कायल किस तरह हो दर्द मंदाना उसूलों की। यहूद इस्लाम की तबलीग में समझे शिकस्त अपनी, कमाई बंद होती देखते थे ज़र परस्त अपनी। दिया तो ये दिया आखिर सिला खुल्के मोहम्मद का, नुमाया कर दिया आईना अपनी फितरत बद का। तुलुए सुबह सादिक में नजर आई जो रात अपनी, नबी को कत्ल कर देने में ये समझे हयात अपनी। ये साजिश, ये इरादे, ये दगाबाजी, ये तदबीरें यहूदी कौम गोया लिख रही थी अपनी तकदीरें। मोहब्बत किस्ब से थी, हक से थी बेजारियाँ उनको। मोहब्बत किस्ब से थी, हक से थी बेजारियाँ उनको। लिहाजा हो गई हासिल दवामी ख्वारियाँ उनको। नबी को कत्ल कर देने की खुफिया तदबीरें हुई नाकाम, जैसे गिर पड़ी बालों की तामीरें। वजूद उनका मदीने में था मरकज़ कत्लो गारत का, खुदा ने कर दिया अब सद्दे बाब उनकी शरारत का। एलानिया जो पेश आई जदाल से और कीने से, एलानिया जो पेश आई जदल से और कीने से, बदर होना पड़ा इस कौम को आखिर मदीने से। सलामत निकल जाने की इजाज़त। मोहम्मद जूद का मंबा, मोहम्मद लुत्फ़ का मादन, मोहम्मद अफ़ू का दरिया, मोहम्मद रहम का मखज़न। मोहम्मद को न था मतलूब ज़ाते इंतकाम उनसे, फ़कत मकसूद थी आज़ादी दारुस्सलाम उनसे। न उनके माल दौलत से तारिज़ कोई फरमाया, न उनकी हरकतों को काबिले पादाश फरमाया। न उनकी हरकतों को काबिले पादाश ठहराया। नबूवत ने उन्हें हर शय उठाने की इजाज़त दी, जिधर भी चाहते थे उनको जाने की इजाज़त दी। मुसलमानों से फरमाया करो एहसान जवां मर्दो, उन्हें कुछ ज़्यादा राह भी दो, उन्हें कुछ ज़्यादा राह भी दो, सवारी भी आता कर दो। यहूद इस तरह माल ऊँटों के ऊपर लाद कर निकले, गनीमत लूट कर जैसे कोई बेदाद गर निकले। ये सारा मालो ज़र था खून मज़दूरों किसानों का, उसे समझा गया सदका मुसलमानों की जानों का।
مہاجن بھیڑیے نکلے جو انسانوں کی بستی سے، تو ابری ہستی مزدور مجبوری کی پستی سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔